إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. حضرات گرامی و حاضرین جمع، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ جس کی توفیق و اعانت سے ہم اور آپ اس مقدس گھر میں حاضر اور اکٹھا ہوئے ہیں۔ بعد درود و سلام ہو ان تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام کما حقہ امت تک پہنچا دیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ کی چند آیات کریمہ آپ کی روبرو تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اور آزمائش کی شکلیں مختلف ہوا کرتے ہیں۔ کبھی اللہ رب العالمین خوف کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین بھوک و پیاس کے ذریعے آزماتا ہے، اور کبھی اللہ رب العالمین مال اور اولاد میں کمی کر کے آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہاری آزمائش ضرور بضرور کریں گے، خوف کے ذریعے، بھوک و پیاس کے ذریعے، مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو اے اللہ کے نبی آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کون سے صبر کرنے والے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں: قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ رب العالمین ہی کی ملکیت میں ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی امانت میں ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے
اللہ رب العالمین نے امت کے انسانوں کو ایک پیغام دیا کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اللہ رب العالمین یہاں تمہاری آزمائش کرے گا، یہاں اللہ رب العالمین تمہارا امتحان لے گا، اور اس امتحان کا مقصد اللہ رب العالمین کا یہ ہے کہ کون ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، کون ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت کے اندر فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہا ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، یعنی جس طریقے سے مکہ کے اندر مسلمانوں کو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی جو لوگ ایمان لائے تھے اللہ رب العالمین نے ان کا امتحان لیا تھا، اور اللہ رب العالمین امتحان اس لیے لیتا ہے، اللہ رب العالمین آزمائش اس لیے لیتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین جان لے کہ کون لوگ ایمان والے ہیں، کون لوگ حقیقت میں اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور کون لوگ جھوٹے ہیں، کون لوگ مومن ہیں، کون لوگ منافق ہیں۔ اس چیز کو پرکھنے کے لیے، اس چیز کو جانچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کا امتحان لیتا ہے، اللہ رب العالمین انسانوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ آپ دیکھیے سماج و معاشرے کے اندر جب انسان کو بیماری کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے، بہت سارے لوگ بیمار شخص سے کہتا ہے کہ فلاں مزار پہ آپ چلے جائیے، فلاں بابا کے پاس آپ چلے جائیے، فلاں شخص کے پاس آپ چلے جائیے، آپ وہاں جائیں گے تو آپ شفایاب ہو جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین ہمارے امتحان لیتا ہے، ہمارا ایمان کا امتحان لیتا ہے کہ کون لوگ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ شفایاب کرنے والی ذات تنہا اللہ رب العالمین کے ذات ہے، کسی کو اللہ رب العالمین نے یہ اتھارٹی نہیں دی ہے، کسی کو اللہ رب العالمین نے یہ طاقت و قوت ادا نہیں کیے ہیں جو کسی کو شفایاب کر سکے، کسی کو صحت یاب و تندرستی کر سکے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کا آزمائش میں عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، بھائی آپ کے روزی روٹی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، آپ کو جنات اور بھوت کا سایہ ہے، اس لیے آپ اس کے پاس جائیں۔ کہاں رہنمائی کی جا رہی ہے؟ جہاں شرکیہ کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہی چیز ہم پرکھنے کے لیے آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ کون لوگ حقیقت میں ایمان والے ہیں، کون لوگ صرف اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں، کون لوگ صرف اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہیں، کون لوگ ہیں جو توحید سے کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، کون لوگ ہیں جو توحید کو اپنے سینوں سے لگاتے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو صرف دعوے کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں ان کی زندگی میں ایمان اور مسلمان کی کوئی شکل اور کوئی صورت نہیں پائی جاتی۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں انسانوں کی آزمائش دو طرح سے اور انسانوں کا امتحان دو طرح سے لیتا ہے، کبھی اچھائیوں کے ذریعے، کبھی بری چیزوں کے ذریعے۔ کبھی اللہ رب العالمین انسانوں کو آزماتا ہے خوشحالی کے ذریعے، آرام و سکون کے ذریعے۔ اللہ رب العالمین کسی انسان کو خوب مال و دولت سے نوازتا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے کہ تم اپنا مال کہاں خرچ کر رہے ہو، کس طرح خرچ کر رہے ہو، اور کتنا تم اس مال کا حق ادا کر رہے ہو، کتنا تم زکوٰۃ نکال رہے ہو، کتنا تم غریب یتیم و بیوہ مسکینوں کی مدد کر رہے ہو، اور کتنا تم اس مال کے ذریعے خاکسار بنتے ہو۔ یہ اللہ رب العالمین مال دے کر کے ہماری آزمائش کرتا ہے، مال دے کر کے اللہ رب العالمین ہمارا امتحان لیتا ہے۔ اور کبھی اللہ رب العالمین فقر و فاقہ کے ذریعے ہمارا امتحان لیتا ہے کہ دیکھیں یہ فقر و فاقہ کی وجہ سے حرام راستے کو تو نہیں اختیار کرتا ہے، حرام راستے پر تو نہیں چلتا ہے، یا فقر و فاقہ کے باوجود بھی وہ حلال راستہ ہی اختیار کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات پر اور اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم انہیں آزماتے ہیں، ہم ان کا امتحان لیتے ہیں اچھائیوں کے ذریعے اور برائیوں کے ذریعے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے خوشحالی عطا کی ہے، تب بھی اللہ رب العالمین کی طرف
دربار میں وہ رجوع کرتا ہے تب بھی وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو صحیح جگہ پہ استعمال کرتا ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین اسے بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے زندگی اور رزق کو تنگ کر دیتا ہے، تو اس کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین ہم اور آپ کا امتحان لیتا ہے۔ اسی لیے میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین ہم اور آپ کا امتحان دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے شکلوں کے ذریعے لیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو یہ موقع دیتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے سزائیں تمہیں مل رہی ہیں، ان سزاؤں کے ذریعے تم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا دستور رہا ہے، اللہ رب العالمین کا قانون رہا ہے۔ جب کوئی قوم حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگتی ہے، جب کوئی قوم حد سے زیادہ برائیوں میں اور اللہ رب العالمین کی حدود کو پھلانگنے میں گرفتار ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے قوموں میں چھوٹی چھوٹی عذاب دے کر کے انہیں متنبہ کرتا ہے کہ سدھر جاؤ، اب بھی موقع ہے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو، اب بھی موقع ہے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹو۔ اگر تم نہیں پلٹے تو تم سے پہلے بھی قومیں ایسی آئی تھی جو تم سے زیادہ مال و دولت اور قوت میں تم سے زیادہ آگے تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، تو تم کون ہو؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، یعنی بڑے عذاب نازل کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب کے ذریعے آزماتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے کچھ دنوں پہلے امریکہ کے اندر ایک آگ بھڑ گئی تھی، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہا کرتا تھا، جو اپنے آپ کو سپر پاور کہا کرتا تھا، اس سپر پاور شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹا سا عذاب نازل کیا آگ کی شکل میں، اور وہ آگ اس طرح بھڑکی کہ اس کے اندر جتنا ٹیکنالوجی کی جو بھی چیزیں تھیں آگ بجھانے کی، سب کے سب فیل، سب بے بس ہو چکے تھے، کوئی بھی کچھ بھی کارگر ثابت نہیں ہو رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سدھارنا چاہ رہا تھا کہ تم سپر پاور نہیں، سپر پاور صرف وطن تنہا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اگر تم سپر پاور ہو تو اس آگ کو بجھا کر کے دکھاؤ، تمہاری یہ ساری ٹیکنالوجی کی جو چیزیں ہیں آگ بجھانے والی، وہ بے بس کیوں ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس عذاب کے ذریعے متنبہ کیا کہ اب بھی موقع ہے سمجھ جاؤ، اب بھی موقع ہے حد سے گزرنے سے باز آ جاؤ، اب بھی موقع ہے اپنے آپ میں اکڑنے سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا بھی حشر وہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کو صرف ہوا کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی تباہ و برباد کرنے پر قادر ہے، طاقت رکھتا ہے، بس تمہیں مہلت دیتا ہے، تمہیں ڈھیل دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے عذاب کے ذریعے اللہ رب العالمین تمہیں متنبہ کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس تفسیر کے سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، کہا یعنی بالعذاب الادنى مصائب الدنيا واسقامها وافاقها وما يحل باهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوب اليه، کہ اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے عذاب کے ذریعے آزماتا ہے، یعنی مصیبت اور بیماری کے ذریعے، مصیبت اور بیماری کے ذریعے اللہ رب العالمین آزماتا ہے، وآفاقها، اور اسی طریقے سے آسمانی سزاؤں کے ذریعے اللہ رب العالمین آزماتا ہے، وما يحل بأهلها، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ رب العالمین جو انسانی زندگی میں نازل کرتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیتوبوا الیہ، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹے، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے۔ رجوع الی اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے عذاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کا امتحان لیتا ہے، تاکہ ان چھوٹے چھوٹے عذاب کے ذریعے انسان اللہ رب العالمین کی طرف پلٹے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آزمائش اور مصیبت کے وقت مومن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ صبر سے کام لیتا ہے، وابلہ نہیں مچاتا ہے، چلاتا نہیں ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے، بلکہ مومن کا کردار یہ ہوتا ہے جب بھی اس کی زندگی میں مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، تو وہ صبر کرتا ہے، اور جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو جنت جیسی
جیسی نعمت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسا کہ سنن ترمذی کی روایت ہے، کہا من اذهبت حبیبتیہ فصبر واحتسب لم ارد له ثوابا دون الجنہ، کہا کہ میں جب کسی شخص کی دو محبوب چیزوں کو واپس لے لیتا ہوں، فصبر اور وہ صبر کرتا ہے، واحتسب اور اللہ رب العالمین سے اجر کی امید رکھتا ہے، لم ارد له ثوابا دون الجنہ، تو میں اس شخص پر جنت سے کم ثواب پر راضی نہیں ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب انسان کے اندر آزمائش لیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کی دو محبوب چیزوں کو واپس لے لیتا ہے، آنکھ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کی آنکھ کو واپس لے لیتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخلہ نصیب فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، صبر یہ مصیبت پہنچتے وقت ہی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ مجبوری کا نام صبر، آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر مجبوری کا نام صبر ہے۔ کسی نے کسی کو مار دیا اور جس نے مارا وہ طاقتور ہے، پہلوان ہے، بہادر ہے، تو وہ کہتے چلو میں صبر کر لیتا ہوں۔ اگر اس آدمی کے پاس طاقت ہوتی تو وہ بدلہ لینے کے لیے چاہتا، لیکن چونکہ وہ اس لیے صبر کا نام دے کر کے بولا کہ میں صبر کر رہا ہوں کیونکہ وہ اس بدلہ نہیں لے سکتا ہے، ایسا نہیں۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے طاقت و قوت ہونے کے باوجود بھی آپ اس سے بدلہ نہ لیں بلکہ معاف کر دیں اور پھر صبر ہے، اس کا نام صبر ہے۔ تو کہا کہ صبر پریشانی اور مصیبت پہنچتے ہی ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ ایک روایت سماعت فرمائیں، سنن صحیح بخاری کی روایت میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث کو کہتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرات تبکی عند قبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے اور وہ عورت قبر کے پاس رو رہی تھی، فقال، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتق اللہ واصبری، کہا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو اور صبر کرو۔ قالت، اس عورت نے کہا الیک عنی فانک لم تصب، کہا کہ آپ یہاں سے جائیے، آپ کو میری طرف مصیبت نہیں پہنچی ہے، اگر آپ کو میری طرف مصیبت پہنچتی تب آپ کو سمجھ میں آتا۔ فقیل لہا، تو اس عورت سے کہا گیا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ وہ عورت دوڑتے بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے نبی، میں آپ کو پہچان نہیں سکا، میں آپ کو پہچان نہیں سکا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو مصیبت کے وقت ہی ہوتی ہے، صبر مصیبت کے ابتدائی مرحلے میں ہوتی ہے۔ جیسے مصیبت پہنچی انسان پریشان نہ ہو، انسان صبر کر لے، مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی، فوراً وہ صبر کر لے، اس کا نام صبر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، کہا یقول اللہ تبارک و تعالی ابن آدم ان صبرت واحتسبت عند الصدمۃ الاولى لم ارضی لك ثوابا دون الجنہ، کہا اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے ابن آدم ان صبرت، اگر تو صبر کر لے گا، واحتسبت اور تو ثواب کی امید رکھ لے، عند الصدمۃ الاولى، پہلے ہی مصیبت کے وقت، مصیبت پہنچی اسی وقت آپ نے صبر کر لیا اور اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھا، لم اعد لك ثوابا دون الجنہ، تو میں تجھے جنت ہی عطا فرماؤں گا اور اس سے کم چیزوں پر میں راضی نہیں ہوں گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا اذا مات ولد العبد قال اللہ لملائکتہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی انسان سے اس کے بیٹے کو چھین لیتا ہے، وفات دے دیتا ہے، قال اللہ لملائکتہ، تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے قبضت ولد عبدی، تو نے میرے بندے کے بیٹے اولاد کو، اولاد کی روح کو قبضہ کر لیا، فیقولون، فرشتے کہتے ہیں نعم، فیقول، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قبضتم ثمرۃ فوادی،
کیا تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کی روح کی قبضہ کر لی ہے؟ میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی روح کی قبضہ کر لی ہے؟ نعم، فرشتے کہتے ہیں ہاں. فیقول، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ماذا قال عبدی، اس وقت میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ جب آپ نے اس کے سب سے قیمتی چیز، اس کے دل کی دھڑکن، اس کے دل کے جگرے اور ٹکڑے کو تم نے قبض کر لیا تھا، تو اس وقت میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ فیقولون، تو فرشتے کہتے ہیں حمیدک اللہ، حمیدک، اے اللہ وہ تیری تعریف کر رہا تھا. واسترجع، اور انا للہ وانا الیہ راجعون کہا. فیقول اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو. وسموہ بیت الحمد، اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو. آپ تصور کیجئے کہ اگر آپ سے کوئی بہت قیمتی چیز چھن جائے یا ضائع ہو جائے یا برباد ہو جائے اور آپ نے صبر کر لیا، واویلا نہیں بچایا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت میں گھر بنائے گا. اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا ابراہیم کا انتقال ہو گیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان للہ ما اخذ وللہ ما اعطى، جو کچھ لے لیا ہے وہ اسی کا تھا اور جو کچھ عطا کیا ہے وہ بھی اسی کا ہے. اور آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا، کہا ان العین تدمع والقلب یحزن، میری آنکھیں اشکبار ہیں اور دل غمزدہ ہیں. ولا نقول، اور لیکن ہم نہیں کہیں گے الا ما یرضی ربنا، مگر وہی چیزیں جس سے ہمارے رب راضی ہوں. یعنی ہم اپنی زبان سے وہ باتیں نہیں نکالیں گے جس سے میرے رب کو ناراضگی کا سبب بنے، بلکہ ہم اپنی زبان سے وہی کلمات ادا کریں گے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے. یعنی انا للہ وانا الیہ راجعون. اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، جو قوم صبر کا مظاہرہ کرتی ہے اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ لیڈر بناتا ہے، وہی قوم لیڈر بنتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اور جب ان لوگوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور ہماری آیتوں پر یقین رکھا تو ہم انہیں ایسے امام، ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے راستے کی رہنمائی کرتے تھے. اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے فَبِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ تَنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ. کہا اگر آپ قوم کا لیڈر بننا چاہتے ہیں، قوم کا پیشوا بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو صبر اور یقین، یہ دونوں مادہ آپ کے اندر پیدا کرنا پڑیں گے. آپ کے اندر صبر ہے اور یقین ہے تو یقین جانیے آپ قوم کے پیشوا بھی بنیں گے، قوم کے رہنما بھی بنیں گے. اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، صبر و تقویٰ سے کوئی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی. اگر انسان صبر کا مظاہرہ کرتا ہے تو یقین جانیے اس انسان کی زندگی میں کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائیں گی. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. کہا کہ اگر آپ صبر سے کام لیتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں لا یضرکم کیدہم، تو ان لوگوں کی سازشیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہود و نصارہ تمہارے خلاف جو بھی چالیں چل لے، جو بھی تمہارے خلاف سازشیں رچ لے، وہ رچتے چلے آ رہے ہیں اور رچتے چلے آئیں گے، وہ سازشیں اسلام کے خلاف کرتے رہیں گے. لیکن اگر آپ یہ دونوں چیزیں اختیار کیے رہیں گے، صبر اور تقوی، تو یقین جانیے کہ ان لوگوں کی سازشیں، ان لوگوں کی چال تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گی. اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، مصیبت اور پریشانی کے وقت میں ایک مومن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے آپ پر یہ محاسبہ کرتا ہے. یہ مصیبت جو آئی ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے آئی ہے، ہمارے غلطیوں کی وجہ سے آئی ہے. ہم نماز نہیں پڑھتے اس لیے مصیبت آ رہی ہے، ہم اپنے زبان کا صحیح استعمال نہیں کر رہے اس لیے مصیبت آ رہی ہے، ہم دغا بازی کرتے اس لیے مصیبت آ رہی ہے، ہم بات کے پکے نہیں ہیں، آج ہم کچھ کر رہے ہیں کل اس بات کے خلاف ہم ہو جاتے ہیں، اس لیے مصیبت آتی ہے. مصیبت کے وقت مومن اپنے آپ کو ٹٹولتا ہے، مومن اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے. یہ مصیبت آئی ہے یہ ہمارے گناہوں کا کہیں نتیجہ تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نماز سے دور ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم عقیدہ توحید سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے زبان
زبان کے اندر غلاظتیں پائی جا رہی ہے، غیبت و چغلی پائی جا رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دغابازی میں اتر آئیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بے وفائی پر اتر آئیں. اگر یہ ساری چیزیں تو مثبت ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو کچھ مصیبتیں آئی ہوئے ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ورنہ اللہ رب العالمین تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ پر اگر گرفت شروع کر دے تو یقین جانیے کہ زمین پر کوئی جاندار بھی چلنے کے قابل نہیں ہوں گے. میرے اسلامی بھائیوں، پریشانی کے وقت ایک مومن کا کردار یہ بھی ہوتا ہے کہ مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ مومن کا یہ یقین ہوتا ہے، مومن کے اندر یہ تصور ہوتا ہے کہ اس پریشانی کی وجہ سے ہمارے گناہ مٹتے ہیں، اس پریشانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. کہا کہ جس مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی غم پہنچتی ہے، کوئی رنج پہنچتی ہے، یا یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی کسی مومن کو چبھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیا کرتے ہیں. تو مومن کا کردار ہوتا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو وہ یہ تصور کرتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا رہا ہے. اس مصیبت کے ذریعے، اس پریشانی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا رہا ہے اور ہمارے درجات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کر رہا ہے. اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید بخار ہے. میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو تو شدید بخار ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اس مصیبت کی وجہ سے آپ کے لیے 2 گنا اجر ہوں گے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجل، ہاں، ما من مسلم یصیبہ اذن الا حاط اللہ عنہ خطایاہ کما تحاط ورق الشجر. یہ بخاری کی روایت ہے. کہا کہ جس مسلمان کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت، اس پریشانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ویسے ہی جیسے درخت سے پتے گرتے ہیں. اللہ اکبر. اگر ہم مصیبت اور پریشانی پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ان مصیبتوں کے ذریعے ہمارے گناہوں کو کفارہ بنا دیتے ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، اگر انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے اور اسی طریقے سے انسان بے حیائی کے کام بھی کر رہے ہیں، گناہ کے کام بھی کر رہے ہیں، نماز بھی چھوڑ رہے ہیں، دغابازی بھی کر رہے ہیں، فراڈ بھی کر رہے ہیں، بے وفائی بھی کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسانوں کو خوشحالی عطا فرما رہا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو مال و دولت سے نواز رہا ہے، تو یقین جانیے کہ اس انسان کو خوش نہیں ہونا چاہیے، اس انسان کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ کہاں تک پہنچتا ہے. اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، سنن مسند احمد کی ایک روایت میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ، کہ جب تو دیکھو ایسے بندے کو جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کے حقوق کی پامالی کر رہا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر رہا ہے، پھر بھی اسے اللہ رب العالمین خوشحالی دے رہا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مال دے رہا ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صحت تندرستی دے رہا ہے، تو ما يحب فانما هو استدراج. تو اس انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کر رہا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دے رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم دغابازی کرتے ہیں، ہم بے وفائی کے کام کر رہے ہیں، ہم اپنے زبان کے اندر پکے نہیں ہیں اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشحالی عطا فرما رہا ہے، تو آپ اپنے اندر کبھی جھانک کر کے دیکھیں کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ اور نافرمانی کے باوجود بھی اگر مال و دولت، صحت و تندرستی عطا فرما رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسانوں کو ڈھیل دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کہا فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا
اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، کہا کہ جب ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو بھلا دیا، اللہ رب العالمین کے ذکر سے روگردانی کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے دروازے ان پر کھول دیے، ہر طرح کی آسائشیں، ہر طرح کی سہولیات، ہر طرح کی آرام دہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فراہم کر دیا، اور وہ لوگ خوش ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اور وہ اسی چیزوں میں مگن ہو گئے، خوش ہو گئے۔ اللہ نے کہا ثم اخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، فاذا هم مبلسون، پھر وہ لوگ کیا ہو گئے؟ غمزدہ ہو گئے، پھر وہ لوگ غمزدہ ہو گئے، اور وہ لوگ کیا نا امید ہو گئے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ اپنے زندگی میں مصیبت، اپنی زندگی میں نافرمانیوں کے باوجود بھی اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحالی عطا کی ہے، تو میں یہ بار بار کہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کو جھانکیں، آپ اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیں، آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈھیل تو نہیں دے رہا ہے، کیونکہ جب ڈھیل دینے کے بعد اللہ رب العالمین پکڑتا ہے تو پھر وہ انسان سنبھل نہیں پاتا ہے، وہ انسان اللہ رب العالمین کی گرفت سے پکڑ نہیں پاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہم اور آپ یہ چیز آئے دن اپنے آنکھوں سے نظارہ کر رہے ہیں کہ ہمارے مسجدوں میں ابھی کام جاری ہے، اور بہت سے ایسے ابھی کام باقی ہیں جو ابھی تک کام نہیں ہوئے ہیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر دھیان دیں اور توجہ دیں۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے مخاطب کر کے فرمایا، کہا کہ یہ مسجد نبوی چھوٹی پڑ رہی ہے، بغل کی زمین خریدنا چاہتا ہوں، تم میں سے کون ہے جو اس زمین کو خرید کر کے اللہ رب العالمین کے لیے وقف کر دے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس زمین کو خرید کر کے مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو یہ مسجد کے توسیع کرنے والے سب سے پہلے شخص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے سماج و معاشرے کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اکیلے مسجد بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اکیلے مسجد کی تعاون کرنے اور اکیلے مسجد کو بالکل بنانے کی قابلیت اور صلاحیت اس کے اندر ہے، جیسا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہے۔ آپ ذرا تصور کیجیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود صحابہ اکرام کے اندر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ اکرام، اے میرے ساتھیوں، اس مسجد نبوی کے لیے جگہ کم پڑ رہی ہے، نمازیوں کے لیے پریشانی ہو رہی ہے، اس لیے تم میں سے کون ہے جو بغل والی زمین خرید کر کے اس مسجد کے لیے وقف کر دے؟ اس لیے میں بھی گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ ہماری مسجد کے زمین کے یا ہماری مسجد کی جو جگہ جو لی گئی ہے اس کے ابھی بھی پیسے باقی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بدلا دے جنہوں نے عید تک ہمارے لیے مہلت دیے ہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا، میں اپیل کروں گا کہ آپ تمام حضرات مل کر کے اس قدر تعاون کریں تاکہ ہمارے مسجد کے جو بقایا پیسہ ہے یا بقایا رقم ہے وہ ہمارے بقایا رقم اچھے سے وہ ادا ہو جائے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ ابھی بھی ہمارے مسجد میں بقایا پیسہ 60 لاکھ کے قریب ہے، 60 لاکھ کے قریب ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ سب مل کر کے اس مسجد کا اس قدر تعاون کریں تاکہ یہ بقایا جو پیسہ ہے وہ وقت مقررہ پر ادا ہو سکے، جو عید کا ٹائم دیا ہے وہ عید سے پہلے ادا ہو سکے، اور وہ ہم اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ جو انسان مسجد کے لیے تعاون کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انسان کو جنت میں گھر بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ رب العالمین کا پڑوسی بننا چاہتا ہے؟ بتاؤ، اللہ رب العالمین کا پڑوسی کون نہیں بننا چاہتا ہے؟ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا پڑوسی بنے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ رب العالمین کا پڑوسی بننا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کا پڑوسی بننا چاہتے ہو، تو سنو، تو مسجد کی تعمیر کرو، مسجد کو بناؤ، کیونکہ جو لوگ مسجد تعمیر کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، مسجد میں تعاون کرتے ہیں، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پڑوسی بناتے ہیں۔
بتائیے کتنا عظیم مقام ہے کہ کوئی انسان اللہ رب العالمین کا پڑوسی بن جائے۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، یہ تمام فضائل جو اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں، کوشش کریں کہ ان فضائل کا حقدار ہم بھی ہو سکیں، ہم بھی اپنے آپ جنت کے اندر گھر بنا سکے، اور ہم بھی اپنے آپ اللہ رب العالمین کے پڑوسی کے حقدار بن سکے۔ یہ تب ہوگا جب ہم اللہ رب العالمین راستے میں خرچ کریں گے، جب ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ میرے اسلامی بھائیو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے اللہ رب العالمین امتحان لیتا ہے، اور امتحانوں کا مقصد حکمت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو، ہم اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مصیبت کے وقت صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو پریشانی اور مصیبت کے وقت اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کے گھر کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک یہ دنیا کے اندر رکھے دین اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول لکم ما تسمعون فاستغفروا اللہ لی ولکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. قال الله سبحانه وتعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا للصلاة.